اگر علی کی محبت کے دعوے دار ہو تو آپ کو نڈر ہونا پڑے گا. علی کی محبت کے دعوے دار ہوں تو نڈر ہونا پڑے گا. یہ جو علی ولی اللہ یا ولایت علی ہم تک پہنچ گئی، یہ آسانی سے نہیں پہنچی. یقین جانے لوگوں نے قربانیاں دی، ہمارے علماء نے قربانیاں دی، اصحاب نے قربانیاں دی، مولا کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی. یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ولایت امیر المؤمنین. بڑی سختیاں اور بڑی مشقتیں لوگوں نے برداشت کر کے یہ ولایت ہم تک پہنچائی. یہ حجر بن عدی کا نام ماشاءاللہ سے سنتے ہیں؟ حجر بن عدی کہتے ہیں شام کی طرف سے ایک والی کوفے میں معین ہوا. جب والی شام کی طرف سے ایک والی کوفے میں معین ہوا، اب جیسے وہ کوفے میں پہنچا تو اس نے پہلے ہی دن منبر پہ چڑھ کے امیر المؤمنین کے خلاف بولنا شروع کیا. کہتے ہیں حجر بن عدی ایک ضعیف رسول اللہ کا صحابی مسجد میں داخل ہوا کہ خبردار علی کے خلاف ایک لفظ مت کہنا، کہ منبر علی کے فضائل کے لیے بنا ہے نہ کہ علی کی برائیوں کے لیے، کہ خبردار علی کے خلاف کچھ نہ کہنا. کہتے ہیں اگر میں نے کہا تو تم روک لو گے؟ جناب حجر ابن عدی نے فرمایا جی ہاں میں روکوں گا تمہیں. کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، دو سبق یاد رکھیے گا. ایک یہ کہ علی کی محبت پہ ثابت قدم رہنا بڑا اہم ہے. صرف دعویٰ بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے. کربلا میں بھی دعوے کرنے والے بہت سے تھے، لیکن ثابت قدم صرف 72 تھے. ان جملوں پہ غور کیجئے گا. اب جناب حجر بن عدی نے منع کیا کہ خبردار تم علی کے خلاف یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب جناب حجر ابن عدی خود منبر پہ سوار ہوئے اور بیٹھنے کے بعد امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. اتنے فضائل بیان کیے کہ وہ مسجد سے بھاگ گیا اور یہاں تک کہ اس نے کوفہ چھوڑ دیا. اب جب کوفہ چھوڑ کے چلا گیا تو پھر وہاں سے ابن زیاد کو بھیجا گیا کوفے کی جانب. اب جب ابن زیاد پہنچا حجر ابن عدی کو بلایا گیا کہ حجر میں نے سنا تمہاری وجہ سے وہ پچھلا والا والی چھوڑ کے بھاگ گیا کوفہ. کہ ہاں یہ تو ہے. کہ ہوا کیا تھا کہ وہ منبروں پہ جا کے علی کے خلاف باتیں کر رہا تھا کہ علی کے خلاف تو باتیں ہوں گی. عجب جملہ کہا ابن زیاد ملعون نے کہ حجر میں بھی علی کے ساتھ تھا، میں بھی علی کے لشکر میں تھا، لیکن یاد رکھو حجر علی کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے تمہیں، چھوڑ دو علی کو کہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. اچھا جو انہیں چاہیے تھا یقیناً وہ وہاں نہیں ملے گا. یہ عیاش مزاج افراد کیسے علی کے پاس رہ پائیں گے؟ انہیں جو چاہیے وہ علی کے پاس نہیں ملے گا. اور ایسا ہوا. یہ جو نجاشی کا نام سنتے ہوں گے آپ، نجاشی امیر المؤمنین کے لشکر میں رجز لکھا کرتا تھا. رجز لکھا کرتا تھا، یعنی یہ جو جوشیلے رجز آپ نے دیکھا ہے جب بھی کوئی شہسوار آتا ہے جنگ کرنے کے لیے تو وہ رجز پڑتا ہے، میں وہ ہوں جس نے ایک اونٹ کو ایک مار میں گرا دیا، میں وہ ہوں جس نے اونٹ اٹھا کے اپنے سر پہ کھڑا کر دیا تھا. اس طرح کے رجز اپنے حوالے سے بیان کرنا. ان الذی سمتنی امی حیدرہ، امیر المؤمنین کے رجز، اسے کہتے ہیں رجز. یہ جوشیلے اشعار لکھ لکھ کے دیا کرتا تھا امیر المؤمنین کے لشکر والوں کو، یہ موٹیویٹ کرتا تھا. امیر المؤمنین نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو جتنا سب کو دیا اتنا اس کو بھی دیا. اب اس نے جب دیکھا مولا کے پاس آیا کہ مولا اتنے میں میرا گزارا نہیں ہوگا، کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا ہے تو تم جا سکتے ہو، فی امان اللہ، جاؤ. امیر المؤمنین کے لشکر کو چھوڑ کے دیکھیں دشمن علی کی حقیقت جانتا ہے. یہ جملے بڑے آسان ہیں، تاریخ کے جملے. کہتے جیسے اس نے امیر المؤمنین کے لشکر کو چھوڑا دوڑتا ہوا معاویہ کے پاس پہنچا، امیر شام کے پاس پہنچا. امیر شام کے پاس پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا عجیب و غریب. مخاطب کیا کہ سنو، میں علی کی عدالت چھوڑ کے تیرے ظلم کے سائے میں آ گیا ہوں. کہ میں علی کی عدالت چھوڑ کے تیرے ظلم کے سائے میں آیا ہوں. کہ میں علی عادل ترین انسان روئے زمین پر، عادل ترین انسان. ایک آدمی پہ حد جاری کیا امیر المؤمنین نے کہ اسے کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے مارو کہ اس نے شراب پیے. جناب قمبر کو بلایا گیا کہ قمبر اس پہ حد جاری کرو، کوڑے لگاؤ. دیکھیں میں عدالت علوی بیان کر رہا ہوں کہ کوڑے لگاؤ.
کوڑے لگانا شروع کیے، 1 2 3 4 5، اور جناب قمبر مارتے 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 اچانک سے غصہ آ گیا، پہنچے کتنے پہ؟ 80 پہ۔ 80 کوڑے مارنے کے بعد غصے میں جناب قمبر نے یہ سوچا کہ تو علی کی حکومت میں شراب پی رہا ہے، ایک کوڑا اور مارا، ایک کوڑا اور مارا۔ دیکھیں میں عدالت بیان کر رہا ہوں کس کی؟ امیر المؤمنین کی۔ اب یہ شرابی دوڑتا ہوا علی کے پاس گیا کہ مولا، ہم نے تو آپ کی عدالت کے چرچے سنے، پوری دنیا میں عدالت کے چرچے ہیں آپ کے، کہ وہ تو ہیں کہ آپ کے اس غلام قمبر نے 80 کوڑوں کی بجائے 81 کوڑے مارے۔ بھئی قمبر کون؟ علی کا پسندیدہ۔ میں بتانے جا رہا ہوں عدالت علوی، بس اتنا سننا تھا۔ امیر المؤمنین نے شرابی کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ جتنی تیز قمبر نے تمہیں مارا اتنی تیز ایک کوڑا قمبر کے مارو۔ یہ عدالت ہے امیر المؤمنین کی، عدالت ہے علی کی عدالت، علی کی عدالت۔ اب ابن زیاد جب پہنچا اور پہنچنے کے بعد حجر ابن عدی سے کہا خبردار تم علی کے فضائل نہیں بیان کر سکتے۔ حجر ابن عدی نے کہا ٹھیک ہے، تم میں دم ہو تو روکو، ہم ممبر پہ جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تھا نا صرف علی علی کہنا کافی نہیں ہے، ثابت قدم رہنا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ثبات قدم کیسا ہے۔ کہتے ہیں حجر ابن عدی مسجد میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ممبر پہ سوار ہوئے اور علی علی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ چاروں طرف سے مسجد بھری علی کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ اب اچانک ابن زیاد نے فرمان جاری کیا، لشکر بھیجا کہ مسجد کا محاصرہ کر لو۔ اعلان کیا تم میں سے جو اس مجلس میں بیٹھے گا اس کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا۔ حجر ابن عدی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، صرف 20 افراد بیٹھے ہیں۔ بھئی ثبات قدم کی بحث چل رہی ہے، اثبات قدم کی بحث چل رہی ہے۔ اب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں صرف 20 لوگ۔ پھر دوسرا فرمان آیا کہ تم میں سے جو بھی باقی رہ گیا اس کے ساتھ ایسی ایسی سختیاں کی جائیں گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کے گھر والوں کو پریشان کیا جائے گا، اس کی ناموس کی بے احترامی کی جائے گی۔ اب دیکھیں علی کی محبت، میں نے کہا تھا نا علی کی محبت آسان نہیں ہے، علی کی محبت امتحان لیتی ہے، علی کی محبت امتحان لیتی ہے۔ اب جب یہ سننا تھا، اب چاروں طرف جب حجر ابن عدی دیکھ رہے ہیں بچ رہے ہیں صرف 8 لوگ، کہاں وہ سینکڑوں کا مجمع اور کہاں باقی 8 لوگ۔ اب ابن زیاد کا لشکر پھر دوبارہ آیا۔ اب دیکھیں ان 8 میں وہ چیز تھی جس چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس نے اعلان کیا کہ تم میں سے جو بھی باقی رہے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بیٹھے 8 لوگوں نے رضایت کا اظہار کیا کہ آؤ بسم اللہ، اگر علی کی محبت میں گلا کٹتا ہے تو ہم کٹوانے کو تیار ہیں، کہ آؤ کاٹو، کہ کاٹو آ کے گلے، کہ سب کو گرفتار کیا گیا، سب کے گلے کاٹ دیے گئے۔ اب جب باری آئی کس کی؟ حجر ابن عدی اور ان کے بیٹے کی۔ میں معرفت کی عظیم منزلوں پہ لے کے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا ہے آپ کو کس طرح کے فضائل میں لذتیں آتی، لیکن یقین جانے ہمارے لیے اس سے بڑے کوئی فضائل اہل بیت نہیں ہیں، یقین جانے۔ حجر ابن عدی اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اپنے ساتھ لیے اور زنجیریں بندھی ہوئی ہیں ہاتھوں میں، کہ کوئی وصیت ہے؟ کہ 3 وصیت ہے۔ کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے ان زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ عجب نہیں جناب حجر ابن عدی اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہوں تاکہ روز محشر انہی زنجیروں میں شام میں بیٹھے لعین کو جکڑوں، کہ پہلا مجھے ان زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ دوسری وصیت کہ میں مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں تیسری وصیت کیا، یہ جو پوری قصہ میں نے بیان کیا صرف اس نکتے کے لیے۔ حجر ابن عدی نے کہا ابن زیاد میری تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو مار۔ قربان جاؤں جملے پہ، میں کہوں گا حجر کیا وجہ ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کا کٹتا ہوا سر دیکھے؟ عجب نہیں جناب حجر ابن عدی فرمائے کہ میں جاننا چاہتا ہوں اور میں اس یقین پہ مرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا علی کی محبت میں شہید ہوا۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد جب میری موت کا خوف اس کے دماغ پہ طاری ہو جائے تو وہ علی کے راستے سے بھٹک جائے. لہٰذا میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا مارا جائے تاکہ میں اطمینان سے علی پہ جان قربان کر سکوں. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. دیکھیں یہ محبت ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے. میں نے کہا نا علی کی محبت آسان نہیں ہے, بڑی سخت علی کی محبت ہے, بڑی سخت علی کی محبت ہے.